السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سب کے حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علیہ. سابقہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے وضو کے حوالے سے ترغیب دلائی تھی. کچھ احادیث، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کچھ واقعات بتائے تھے. اس کے اندر وضو کے دنیاوی فائدے بھی موجود تھے اور خاص طور پر وضو کے اخروی فائدے ہیں آخرت کے حوالے سے وہ بھی موجود تھے. یہ صرف مقصد ترغیب دلانا تھا کہ چونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اس کی طرف بھی ہم توجہ کریں اور اس کے اندر جتنے بھی حکمتیں اور فائدے ہمارے لیے شریعت میں رکھے ہیں، دنیاوی فائدے ہوں یا آخرت کے حوالے سے فائدے ہوں، ان سے بھی ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. مقصد صرف بیان کرنے کا یہ تھا. کم سارے واقعات اور حدیث بیان کی کہ ہم نے آج ہم اسی موضوع کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے. نواقض الوضو اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے. اس کے بعد پھر نماز، وضو کے بعد نماز ہے، نماز کا چیپٹر ہے وہ ہم بیان کریں گے.
نماز کے حوالے سے سب سے جو مین بات آج ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ مسجد کی طرف نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر آنا، مسجد کی طرف، جامع مسجد کی طرف نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر آنا، یہ عمل کتنے بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر کتنی بشارتیں سنائی ہیں، کیا کیا ہمارے لیے فائدے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن نواقض الوضو، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اختصار کے ساتھ نمبر 1، دونوں شرمگاہ جو ہیں انسان کی، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز خارج ہو، پانی خارج ہو، کھانا خارج ہو، ہوا خارج ہو، کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے دونوں شرمگاہوں میں سے کوئی بھی چیز نکلے خارج ہو تو اس انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، مردوں کے حوالے سے بھی، خواتین کے حوالے سے بھی۔ خواتین کے ایام خاص ہیں، باقی مرد کے حوالے سے مختلف قسم کی پانی کا خراج ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرے گا، وضو دوبارہ بڑھائے گا۔ باقی اس کے علاوہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی آدمی سو گیا، ایک لگا کر سو گیا، لیٹ کر سو گیا، تو جیسے ہی اس کی آنکھ لگی وضو ٹوٹ گیا، وضو اس کو اٹھنے کے بعد دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ باقی ایک لگا جو ہے آدمی ویسے سیدھا بیٹھا ہے، اونگ رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں عشاء کی نمازیں بیٹھے رہتے اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے تو ہم اسی وضو کے ساتھ ہی نماز عشاء پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں وضو دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ویسے بیٹھا ہوا ہے، اونگ رہا ہے، کسی چیز کا اسے تیز و سہارا نہیں لیا ہوا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر تیز و سہارا یا لیٹ کے آدمی سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کہ آدمی کی ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ گئی وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ وضو ٹوٹنے کی جو تیسری صورت وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا اور مصری کی، اس سے بھی وضو خارج ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی نواقض الوضو میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ نواقض الوضو کے اندر اونٹ کا گوشت کھانے کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں حکمت فلسفی غلط ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی اس طرح کا کھانا کھاتا ہے، بہتر یہی ہے کہ آدمی دوبارہ وضو کر لے تاکہ شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے، اور جو بھی عبادت کرے وہ یقین اور ایمان کے ساتھ آدمی کو عبادت کرنی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ کہ الٹی آ جانا، ناک سے خون نکلنا، یا پھر جسم سے کسی بھی حصے سے خون نکل پڑنا یا نکل جانا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناک سے خون آنے سے وضو ٹوٹ گیا، یا جسم کے کہیں زخم لگ گیا، وضو آدمی کا خون نکل پڑا، بہ پڑا، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی نے کیا کرتی الٹی کرتی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہر حدیث کے اندر اس کی صراحت کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو، اس چیز کو نواقض الوضو کے اندر شمار کیا ہو کہ ایسے وضو نہیں ٹوٹتا، ناک سے خون آنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ باقی اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل پڑا، شرمگاہ کے علاوہ، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ واقعات اس کے اندر بے شمار موجود ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید المحراب ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ جب ان کو فجر کی نماز کے وقت ان پر حملہ کیا گیا، سیدنا عمر بن خطاب خون نہ پڑا، لیکن انہوں نے نماز اپنی جاری ساری رکھی۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب اور اپنی نماز کو ختم کرتے، کسی اور صحابی کو آگے اپنی جگہ پر کھڑے کرتے، وہ صحابی کو نماز کو مکمل کرتے۔ وضو ٹوٹ گیا امام صاحب کا، پھر باقی کیا رہ گیا؟ تو سیدنا عمر بن خطاب نے ایسا ہرگز نہیں کیا، نماز کو مکمل رکھا جب تک جان بے جان تھی، جب تک ہوشتے تھے، وہ اپنی نماز کو جاری رکھا۔
جب بے ہوش ہو کر گر پڑے تو تب جا کے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سیدنا عمر بن الخطاب پاس اٹھا کر لے گئے، ان کے گھر لے گئے، وہاں جا کے ان کو علاج شروع کیا۔ بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا ان کے نکلنے سے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر ایک انصاری صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے یہ سارے مجاہدین سواریاں مسلمانوں کی گھوڑے یہ رات کا آپ کریں گے، آپ نے کھڑے ہو کر پہرا دینا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں رات کو کھڑا ہو گیا، پہلے کے لیے کھڑا کھڑا میں نے سوچا چلو نماز نفل پڑھ لیتے، نفل نماز پڑھ لیتے، کھڑے تو ویسے ہی ڈیوٹی پہ ہو رہی ہے، نفل نماز بھی جاری کر لیتے۔ اس انصاری صحابی فرماتے ہیں جیسے میں نے نماز شروع کی تھی کہ دشمن کی طرف سے تین تیر آئے، تینوں کی مجھے آگے لگے اور میں زخمی ہو گیا اور خون میرا بہنا شروع ہو گیا، لیکن میں نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز میں مشغول رہا، نماز مکمل کی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، صحابہ کرام کی اطلاع دی، مجاہدین کو بتلایا، پھر وہ سب صحابہ کرام اٹھ گئے اور انہوں نے حالات کو قابو میں کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نفل نماز پڑھ رہا تھا، جب یہ مجھے تیر لگے میرا خون بہتا رہا، میں نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر اگر آپ لوگوں کی اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بھی ایسا نہیں فرمایا کہ ساتھی جب آپ کا خون بہت پڑا، آپ کا وضو ختم ہو گیا، آپ نے اپنی نماز ایسے مکمل کر لی، ہر حاجت ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا۔ اسی لیے واقعے سے معلوم ہوتا ہے جسم کے کسی بھی حصے سے سوائے شرمگاہ کے خون کا بہہ پڑنا، خون کا نکل پڑنا، یہ نواقض الوضو میں سے نہیں ہے۔ بار بار اور بھی اکثر باتیں ہیں، یہ چاہتے ہیں نواقض الوضو ہیں، باقی اس کے علاوہ نماز باجماعت کے لیے جامع مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا یہ بہت بڑے عمل کا باعث ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہیں اس عمل پر، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں سنائی ہیں، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفے بتلائی ہیں، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے اس آدمی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ یہ حدیث موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، لگا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ محبت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے، تو اس کے بارے میں اصل کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت والے دن اس روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر پریشان ہوگا، اپنے فیصلے کے حوالے سے بڑا پریشان ہوگا، حساب و کتاب کے حوالے سے بڑا پریشان ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ اس سے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں معلق قلبہ الی المساجد، اس آدمی کا دل مساجد کے ساتھ مساجد کی طرف لگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں سے محبت کرتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسری نماز میں جا کر انتظار کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گے، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک تمہیدن میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرنا، ایک نماز پڑھ کر جانا، دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بہت بڑے عمل کا باعث ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ باقی اس کے علاوہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے معنی میں لکھتے ہیں شدید محبت، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اس آدمی کو، اور مراد
بات کے لیے ہوگا، تو یہ اس کے دل کے طرف اور یہ محبت، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت والے دن ان 7 آدمی میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے مساجد، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، محبت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے، یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی آج کی سائے علیہ السلام کی جگہ ملے گی جو یہ عمل اپنائے گا۔ باقی اس کے علاوہ اس طرح کی افضل چیزیں، اور سب سے پہلی فضیلت، سب سے پہلی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باجماعت کے لیے جامع مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا، وہ یہ ہے سیدہ ام سلمہ اور ابو سلمہ، ان کا قبیلہ تھا بنو سلمہ کے حوالے سے، یہ دونوں صحابہ کرام ہیں، اور سیدہ ابو سلمہ یہ بھی صحابی رسول ہے، سیدہ ام سلمہ یہ بھی صحابیات ہیں، صحابیات میں سے یہ بھی صحابیہ ہیں، ان کا قبیلہ تھا، اس قبیلہ کا نام بنو سلمہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اس قبیلے کے لوگ مسجد نبی کے دور ایک کنارے کی طرف رہتے تھے، یہ علاقہ، یہ بستی تھی، یہ قبیلہ مسجد نبی سے سب سے دور تھا۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے مسجد نبی کے قریب آ جائیں، کیونکہ مسجد نبی کے قریب جگہ خالی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ علاقہ چھوڑیں اور مسجد نبی کے قریب آ جائیں، اور مسجد کے قریب گھر، یہ بھی ایک فضیلت والا عمل ہے، اور مسجد سے دور رہنا، دور گھر وہاں سے پیدل چل کر آنا نماز کے لیے، یہ بھی ایک الگ فضیلت والا کام ہے۔ تو جب یہ بنی سلمہ کے لوگوں نے آ کے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی سلمہ، اے بنی سلمہ، دیارکم تکتب احبارکم، آپ کا دور سے آنا یہ بھی معمولی کام نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے، آپ جتنے قدم چل کر آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم کی بدلے میں نہیں کریں گے۔ دیارکم تکتب احبارکم، اے بنی سلمہ، آپ کا پیدل چل کر آنا، وہاں سے ہر قدم کو لکھا جاتا ہے، ہر قدم کی بدلے نیکیاں ہیں، ہر قدم کے بدلے درجات بلند ہوتے، ہر قدم کے بدلے انسان کی برائیاں کرتی۔ تو پیدل چل کر آنا، ایک ایک قدم کو لکھا جاتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے نیکی، ایک ایک قدم کے بدلے درجات ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، باقی اور کتب حدیث کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بنو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے جب آ کے درخواست کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ وہیں پر ہی رہیں جہاں کا علاقہ ہے، جہاں کا قبیلہ ہے، آپ وہاں سے پیدل چل کر مسجد میں نماز کے لیے آئیں گے، جماعت کے لیے آپ کے قدم یہ لکھے جائیں گے، ایک ساتھ آپ کے نام اعمال کے اندر اضافہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ دوسری حدیث وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قدموں کے نشانات ہیں، صرف آنے پر نہیں لکھے جاتے کہ آدمی آیا، آنے پر لکھے جاتے، جب آدمی نماز پڑھ کے واپس گھر ہو جاتا ہے تب بھی یہی جو سواب لکھا جاتا ہے، صرف آنے پر نہیں کہ آدمی گھر سے آیا نماز کے لیے مسجد کی طرف، نماز باجماعت کے لیے نہیں، جب گھر کو واپس جاتا ہے، لوٹتا ہے، تب بھی یہی آفات، تب بھی یہی فضیلتیں اس آدمی کے نام اعمال میں لکھی جاتی۔ امام مسلم رحمہ اللہ جسے مسلم کے اندر یہ حدیث سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی نقل کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر ایک انصاری صحابی تھے، ان کا گھر مسجد نبی سے سب سے دور تھا، سب سے دور تھا اس آدمی کا گھر، اس صحابی کا، وہ دور علاقے سے آیا کرتے تھے، ہر نماز کو جماعت سے پڑھا کرتے تھے، ہر نماز کو جماعت سے پڑھتے تھے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، پانچوں نمازیں مسجد نبی کے اندر آ کر جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما یسرنی ان منزلی، میں یہ پسند نہیں فرماتا کہ میرا گھر الی جنب المسجد، مسجد کے قریب ہو، میں یہ نہیں چاہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر
مسجد کے پڑوس میں مسجد کے قریب ہو. انی اريد ہو، میں یہ چاہتا ہوں ایوب تبالی ممشایا کہ میرے ہر قدم میرا پیدل چل کر آنا یہ قدم میرے لیے ورجعو اور میرا واپس جانا نماز پڑھ کے یہ بھی لکھا ہے. پیدل چل کر آنا پھر پیدل چل کر جانا یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال کے اندر یہ دونوں چیزیں لکھی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں جواباً آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو چیز آپ نے ظاہر کی ہے، جو تمنا کی ہے، قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے ہر قدم کے بدلے آنے کے بدلے بھی اور واپس جانے کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھ دیے. جو آپ نے نیت کی ہے نا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں میرا گھر مسجد سے دور ہو، میں پیدل چل کر آؤں اور پیدل چل کر جاؤں، آنا اور جانا یہ قدم میرے لکھے جائیں. رسول اللہ کہتے ہیں آپ نے یہ نیت کی، آپ نے چاہا، آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کے آنے کے قدم بھی لکھ لیے اور آپ کے جانے کے قدم بھی لکھ لیے. یہ صرف آنے پر فضیلتیں نہیں ہیں، نماز باجماعت پڑھ کے مسجد سے واپس گھر کی طرف جانا اس پر بھی فضیلتیں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، نیکیاں ہیں، گناہ معاف ہوتے، درجات بلند ہوتے. یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے. باقی اس کے علاوہ نمبر 3 جو آدمی پیدل چل کر آتا ہے، پیدل چل کر جاتا ہے، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آیا، جامع مسجد میں آیا، پیدل چل کر آیا پھر پیدل چل کر گیا، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس آدمی کے اجر و ثواب لکھنے میں آپس میں جھگڑتے آپس میں جھگڑا کر لیتے کہ کتنا ثواب، کیا کیا لکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ اللہ تعالیٰ میرے خواب کے اندر بڑی اچھی صورت کے اندر آئے. یہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر، رسول اللہ فرمایا کہ جی ہاں خواب کے اندر. پھر آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملائکہ الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اس بارے میں علم ہے ملأ الاعلی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے وہ آپس میں کس بات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. رسول اللہ فرمانے کے نام کہ اللہ مجھے پتہ ہے کس بارے میں جھگڑتے ہیں. پھر رسول اللہ فرمانے کے کل کفارات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وضاحت فرمائی کفارات کیا چیز ہے. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بیان فرمائی. الکفارات المدخول المسجد، مسجد میں ٹھہرنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا مسجد بیٹھ کر، یہ کفارات ہے. اس کا اجر و ثواب لکھنے میں فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. نمبر 1. دوسرا عمل آپ نے یہ بتلایا والمسجد علی الاقدام الی الجماعات، مساجد کی طرف، جامع مساجد کی طرف جماعت کی نیت سے نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر آنا، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ لکھنے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. تیسری بات آپ نے یہ فرمائی وَإِسْبَابُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، نہ چاہتے ہوئے یا سردی کے عالم میں مکمل وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، سخت سردی کے عالم میں مکمل وضو، سنت کے مطابق وضو، اعضاء کو 3 بار دھونا، مسل کر دھونا، سنوار کر وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، مکمل اعضاء کو دھونا، اس کے بارے میں، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. 3 باتیں آپ فرمائیں الکفارات کے اندر. نمبر 1 ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں لکھنے کے بارے میں. دوسرا یہ مساجد کی طرف جماعت کی نیت سے، با جماعت نماز ادا کرنے کی نیت سے پیدل چل کر آنا، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے اجر و ثواب کے لکھنے کے بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. نمبر 3 سردی کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے عالم میں وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں لکھنے میں بھی فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں.
یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ 3 کام جو آدمی کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ فائدے آپ صلی اس حدیث کے اندر بتائے ہیں۔ نمبر 1، اس عمل سے موت اور حیات، زندگی اور موت، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دونوں آسان فرما دے گا۔ اگر زندہ ہے زندگی کے اندر آسانی ہے، اگر آدمی جب مرتا ہے سکرات اس پر طاری ہوتی ہیں، سختیاں کہ موت کی طاری رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی فرمائے گا۔ پھر مرنے کے بعد جو پریشانیاں مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی آسانیاں فرمائے گا۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ فرماتے امن فعل ذلک، جس آدمی یہ 3 کام کی، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، مساجد کی طرف نماز با جماعت کی نیت سے پیدل چل کر آنا، نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے عالم میں سنت کے مطابق وضو کرنا، جس آدمی نے یہ 3 کام کیے ومن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر، اس آدمی کے لیے یہ ہے اس کی زندگی بھی آسان ہے، اس کی موت بھی آسان ہے۔ زندگی کے اندر بھی آسانی ہے اور موت کے وقت مرنے کے بعد بھی آسانی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، یہ تو ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ، اسی حدیث کے اندر رسول اللہ فرماتے اس آدمی کے گناہ بھی مٹتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ وہ افسر کا فرمان یہ ہے وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس پر۔ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا، مسجد میں بیٹھے گا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں، یا گھر چلا گیا پیدل گھر سے واپس آیا نماز با جماعت کی نیت سے۔ نمبر 3، نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے عالم میں سنت کے مطابق وضو کیا، اس کے لیے ایک بشارت بھی ہے کہ اس آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ایسے وہ آدمی پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور بھی ہے اس باب الوضو کے حوالے سے، وضو سنت کے مطابق کرنا، نہ چاہتے ہوئے کرنا، اس کی الگ فضیلتیں بھی آپ نے بتلائی ہیں کہ آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے حوالے سے آگے اور بھی کافی ساری حدیثیں۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ کا فرمان یہ بھی ہے کہ مکمل وضو کرنا اور پیدل چل کر آنا نماز با جماعت کے لیے فضل و ربا، یہ آپ لوگوں کا جہاد ہے۔ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مترادف قرار دیا، جہاد کے برابر، کہ اگر کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے سنت کے مطابق وضو کر کے آتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے، اس آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس آدمی کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا جہاد۔ رباط سے کیا مراد ہے؟ رباط سے مراد جہاد کی تیاری ہے، گھوڑے پالنا، آدمی کا جہادی جو عمل ہے، ٹریننگ لینا، سیکھنا، یہ رباط ہے۔ یہ ساری چیز رباط کے اندر ہے۔ اسلحہ چلانا سیکھنا، تلوار چلانا سیکھنا، تیر چلانا سیکھنا، یہ ایک الگ علم ہے۔ یہ سارے کے سارے جو علوم ہیں یہ رباط کے اندر ہے۔ کیا فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے آتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، وہ آدمی اتنا بڑا اس کے نام اعمال میں جو ثواب لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے جہاد والا عمل یہ سیکھ لیا۔ اس نے خدا لکھو ہوئی بات، یہ بھی ایک الگ فضیلت ہے۔ باقی اس کے علاوہ رسول اللہ کا فرمان ہے اسباب الوضو علی المکارہ، سخت سردی کے عالم میں وضو کرنا یا بامر مجبوری وضو کرنا، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا، اس آدمی کی خطائیں، اس آدمی کے گناہ دھو دی جاتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، سردی کے عالم میں وضو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، پیدل چل کر مسجد کی طرف آنا، نہ چاہتے وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے
آدمی کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. باقی نماز با جماعت جب آدمی واپس جاتا ہے اس پر گناہوں کا مٹنا اور بلندی درجات. ایک اور حدیث میں آقا کا فرمان ہے براہا الى مسجد الجماعہ فخطوۃ، آدمی کا پیدل مسجد کی طرف چل کر آنا ایک ایک قدم کے بدلے آدمی کے گناہ معاف ہوتے اور درجات بلند ہوتے. تم تبلغ حسنہ، اس آدمی کے نام اعمال کے اندر اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ذاہبا و راجعا، مسجد کی طرف آتے ہوئے بھی اور راجعا مسجد سے واپس جاتے ہوئے بھی. گناہ بھی معاف ہوتے، درجات بھی بلند ہوتے، آدمی گناہوں سے پاک اور صاف بھی ہوتا ہے جب آدمی مسجد کی طرف پیدل چل کر آتا ہے اس موقع پر بھی، اور جب آدمی پیدل مسجد سے واپس جاتا ہے نماز پڑھ کے اس موقع پر بھی. باقی اس کے علاوہ رسول کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر آتا ہے پھر پیدل چل کر جاتا ہے نماز پڑھ کر، وہ ایسا ہے جیسے حاجی احرام کی حالت میں، حاجی احرام کی حالت میں. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے. سیدنا ابو سلمہ اس حدیث کے راوی فرماتے رسول کا فرمان ہے من خرج من بیتہ مطہرا، وہ آدمی جو گھر سے باوضو کر نکلا، گھر سے وضو کر کے آیا الی صلاۃ، نماز کے لیے، نماز کے لیے جامع مسجد کی طرف با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلا، مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر اتنا بڑا ہے جیسا کہ حاجی احرام کی حالت میں. اس کے علاوہ آپ کا فرمان ہے کاجر الحاج المحرم کے حوالے سے امام نبوی رحمہ اللہ باقی اور علماء نے اس کے حوالے سے جو صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس طرح حاجی حج کے اندر احرام باندھتا ہے اسی طرح اس آدمی کا وضو ہے. جس طرح حاجی احرام باندھ کے حج کرتا ہے جتنا اجر و ثواب اس کو ملنا ہے اتنا ہی اجر و ثواب اس آدمی کو ملنا ہے جو گھر سے وضو کر کے نماز با جماعت کے لیے مسجد کی طرف آیا پیدل چل کر. جتنا اجر حاجی کے لیے اتنا اجر بھی ایسے اس آدمی کے لیے اس عمل پر. یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. باقی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک انعام ہے جو آدمی گھر سے پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے نگہبان اور ضامن ہوتے جو آدمی پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے نماز کے لیے. آپ کا فرمان ہے ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں کلہم ضامنون علی اللہ عز و جل، ان تینوں آدمیوں کے اللہ تعالیٰ ضامن ہے. رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو میدان جہاد کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے ضامن ہے، نگہبان ہے، حفاظت کریں گے. اس میں شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی نکلا ہو، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر الہ کلمۃ اللہ کی فرض کی خاطر نکلا ہو. جو آدمی مجاہد جہاد کے لیے نکلتا ہے اگر یہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت داخل کریں گے. اگر یہ غازی بن کے واپس آیا اس کے نامہ اعمال میں اجر بھی لکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائیں گے. اور دوسرا وہ آدمی اور رجل راح الی المسجد، وہ آدمی جو پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے نماز کی خاطر، ایسا ضامن اللہ عز و جل، اس آدمی کے بھی اللہ تعالیٰ ضامن ہے. تیسرا وہ آدمی رجل دخل بیتہ بسلام، وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے. جب تک اپنے گھر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی نگرانی کرے گی، اللہ تعالیٰ ضامن ہے. تین آدمی ایسے جو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتے، مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میدان جہاد میں گیا، وہ آدمی جو مسجد کی طرف پیدل چل کر آتا ہے گھر سے وضو کر کے نماز کی خاطر. تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوا سلام کیا سب سے پہلے، یہ آدمی، یہ اس کے بچے، اس کے بیوی، سب اس کا پورے کا پورا گھر یہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں. یہ تین آدمی
اللہ تعالیٰ کی زبان میں آتے ہیں. یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جو آدمی مسجد کی طرف نماز باجماعت کے لیے گھر سے پیدل چل کر آتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور یہ فضیلت سنائی. باقی اس کے علاوہ نماز کے لیے جانے والے کا گھر پلٹنے تک نماز پڑھی آپ نے, گھر سے چلے نماز پڑھی, جب تک آپ گھر نہیں پہنچ جاتے, اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتے, اس وقت تک وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہے جیسے نماز میں, جیسے نماز میں. آپ گھر سے پیدل ہیں, نماز با جماعت ادا کی, فارغ ہو گئی نماز سے, جب تک آپ گھر واپس نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک آپ نماز میں. آپ آدھا گھنٹہ لگے, آپ کو گھنٹہ لگ دے, آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, آپ کا جو ساتھ نماز کے حالت والا لکھا جاتا ہے. یہ حدیث سنن داؤد کے اندر سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ احدكم, وہ آدمی جس نے وضو کیا, فاحسن وضوءه, اچھے طریقے سے وضو کیا. اچھے طریقے سے مراد سنت کے مطابق وضو کیا. ایسا نہیں کہ نل کھول کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے پانی ضائع کرتا رہے, نہیں کہ میں اچھے طریقے سے وضو کر رہا ہوں. اچھے طریقے سے مراد یہ کہ سنت کے مطابق اس نے وضو کیا, فاحسن وضو سنت کے مطابق وضو کیا. ثم خرج عامدا الى المسجد, پھر وہ آدمی مسجد کی طرف نکلا نماز کے لیے. جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ جاتا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی نماز میں شمار کیا جائے گا. وہ ہے کہ وہ آدمی نماز کی حالت میں, نماز والا بھی جو ثواب ہے. تو یہ حدیث بھی گھر سے پیدل چل کر آنا نماز با جماعت کے لیے یہ اجر و ثواب اور فضیلت پر یہ حامل ہے اور شاہد ہے کہ جو آدمی گھر سے پیدل چل کر آتا ہے نماز با جماعت کے لیے, جب تک واپس نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک وہ نماز میں. باقی ضمن باقی اور بھی ہے انشاءاللہ اگلی میں بیان کریں گے. ضمن ایک بات یہ ہے کہ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آدمی کمزور ہے, ضعیف ہے, پیدل چل کر نہیں آ سکتا, پیدل چل کر آئے گا اس کے ضعف میں یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے گاڑی کو چھوڑ کر سواری کو پیدل چل کر آئے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے گاڑی کا استعمال کرے, اگر کوئی آدمی صحت مند تندرست ہے, گھر قریب ہے, تو پیدل آنے کی کوشش کرے, پیدل آنے کی کوشش کرے. باقی اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے حدیثوں کا ایک فضیلتوں کا کہ آدمی اپنی سواری کو چھوڑ دے اور دور دور سے آئے, آتے وہ جماعت نکل جائے, نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں, سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں اگر آپ پیدل آ سکتے ہیں اور تکبیر اولیٰ سے مل سکتے ہیں, صف اول کے اندر جگہ بنا سکتے ہیں تو آپ پیدل ہیں, پیدل ہیں. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے, سہولیات دی ہیں اور کمزوری ہے, ضعف ہے یا بیمار ہے تو آدمی تو گاڑی کا استعمال کرے, انشاءاللہ نیت کے مطابق اس آدمی کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.